زکوٰۃ کی رقم سیلاب ریلیف فنڈ میں دینا، کیا زکوٰۃ کی رقم سیلاب ریلیف فنڈ میں دے سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتا دیں۔ بلال صاحب لاہور سے۔ دیکھیے بلال صاحب، زکوٰۃ کی رقم سیلاب زدگان کے لیے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ جن کو دے رہے ہیں وہ جانتے ہوں مسئلہ کہ زکوٰۃ استعمال کہاں ہوتی ہے۔ بعض ٹرسٹ ایسے ہیں ان کو خود بیچاروں کو زکوٰۃ کے مسائل کا نہیں پتہ، اور ان میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ وہ ٹرسٹ چلانے والے ایسے ہیں ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بھی ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں، تو لوگ ان ٹرسٹوں پہ بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں بس ان کی اشتہار بازیاں دیکھ کے اور ان کے شور شرابے دیکھ کے۔ ابھی ہم جب ریلیف کے لیے گئے ہیں اندرون سندھ اور مختلف علاقوں پہ، تو ہمیں نظر آیا کہ بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو خیر، میں کسی ٹرسٹ کے بارے میں اسپیسیفک تو نہیں کہتا کہ فلاں ٹرسٹ خراب ہے فلاں صحیح ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ جب کسی ٹرسٹ کو پیسے دیں تو ٹرسٹ پہ اندھا ٹرسٹ نہ کیا کریں، اندھا اعتماد کسی پہ بھی نہ کریں۔ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، نفلی صدقہ دے رہے ہیں، یا ویسے ہی ریلیف کے لیے آپ کچھ پیسے دے رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں آپ کی رقم صحیح جگہ پہنچے۔ یہ نہیں کہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے اس کو پکڑا دیا آپ نے رقم، تو یہ بہت غلط ہے۔ تو اعتماد آئے تو یعنی اس کی ڈیٹیل معلوم کریں، ان کے کام کو دیکھیں، آزمائیں ان لوگوں کو۔ ایک دفعہ ایک مدرسے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے چندے کی رسید کاٹنے کے لیے، تو میرا اس مدرسے کہیں جانا ہوا تو محتمم صاحب نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا رسید لے رہا ہے اور چندے کی رقم ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اعتماد کر کے، لوگ پیسے لا کے دیتے ہیں اور یہ رسید کاٹ کے دے دیتا ہے۔ تو محتمم صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے اس بندے پہ شک ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ میں نے کہا شک ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو بھیجیں اور بڑی اماؤنٹ دے کے بھیجیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ اماؤنٹ لے لو، اس رسید کاٹنے والے کے پاس آئے اور کہیں بھائی مجھے رسید نہیں چاہیے، بس یہ اماؤنٹ مدرسے میں جمع کرا دو، میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ ایماندار ہوگا تو یہ بتا دے گا جی 20 لاکھ 30 لاکھ کی رقم آئی ہے اور رسید فلاں نے نہیں کٹوائی ہے، پھر بھی میں نے کاٹ دی رسید، یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے آئے ہیں اتنے، اور یہ 2 نمبر ہوگا تو چھپا لے گا۔ ایسا ہی ہوا جی، وہ بڑی رقم اس نے پی گیا، وہ تو پکڑا گیا اس طریقے سے، پھر رقم خیر نکلوا لی اس سے۔ تو اس طرح سے بہت آسان سے مختلف طریقوں سے لوگوں کو آزمایا جا سکتا ہے۔ پیسوں کے معاملات میں اتنی گمانی جائز نہیں ہے کہ آپ بس پھینکتے رہیں پیسے اندھے طریقے سے، اندھا اعتماد کر کے۔ یہ امانت ہے، اللہ نے آپ کو جو پیسہ دیا ہے اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کو آزمانے کے۔ فقیروں کو آزمایا بھی جا سکتا ہے کہ یہ فقیر مستحق ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ابھی جو بھی ریلیف سیلاب کے لیے رقمیں جمع کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں ان کے کام کو، ان کو آزمائیں کہ یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹرسٹ والے ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم پکڑے جائیں تو شو کر دیں دیکھو ہم نے فلاں جگہ مدد کی ہے، اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں دبا کے وہ۔ تو یہ تو ایک پیسہ کمانے کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے، اور پھر ایسے حادثات میں غلط لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر آدمی کیمپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ ہر آدمی گیت گا رہا ہوتا ہے کہ میرا گھر گر گیا سیلاب میں، اور لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے اس کا گھر ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ صرف شکل سے غریب لگنا تھوڑی ضروری ہے، بعض لوگوں کا حلیہ ایسا ہوتا ہے دیکھ کے ترس آتا ہے، آدمی کہتا ہے یار تو میرے کپڑے تو پہن لے، لیکن وہ اندر سے فراڈی ہوتے ہیں۔ میرا تو زندگی گزری ہے، آپ سب کو بھی تجربہ ہوگا، بڑے بڑے ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اور ادھر وہ کروڑوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے خدا را آپ اپنی رقم کو دیکھیں، اسلام نے بدگمانی کی اجازت نہیں دی ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ یہ آپ سے اچھا ہوگا، مالی معاملات میں بھی اچھا ہوگا، تقوی میں بھی اچھا ہوگا۔ لیکن شریعت نے کہا ہے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو پھر پہلے اس کو پرکھو۔ آسان مثال ہے، آپ کے ہاں کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بیٹی بہن کے لیے، تو آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بس پکڑا دو؟ نہیں بھائی، آپ انکوائری کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں چرس تو نہیں پیتا، سوٹا تو نہیں لگاتا، کیونکہ جب وہ آپ کے گھر آئے گا نا رشتہ لینے کے لیے، پھر تو بڑا نہا دھو کے آئے گا، دانت صاف تیزاب سے کلیاں کر کے آئے گا اور ڈیٹول سے نہا کے آئے گا، اور بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین، ایسا لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ اگر عقل مند ہیں تو آپ اس کے گیٹ اپ کو نہیں دیکھتے، آپ اس کے اسٹائل کو نہیں دیکھتے، آپ تفتیش کرتے ہو، آپ تحقیق کرتے ہو،
اس کے دوستوں سے پوچھتے, اس کے دفتر سے رابطہ. وہ اگر کہتا ہے میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں بھائی کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں, آپ کیا جاب ہے آپ کی, کیا اس کے آفس میں آپ دفتر میں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جاب کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. تو چونکہ آپ کی اپنی بیٹی یا بہن ہوتی ہے, آپ بڑے حساس ہوتے ہیں. پیسہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں تو ثواب تو مجھے مل ہی جائے گا, لہذا پھینک دو بس جا کے. ایسا نہیں ہے بھائی, اپنا پیسہ ضائع نہ کریں, آپ صحیح جگہ پیسہ لگائیں. آپ نے اپنی پوری تحقیق کر لی, پھر آپ نے پیسہ دیا, پھر اگر وہ صحیح جگہ نہیں بھی لگا تو آپ کو نیت کا ثواب ملے گا, لیکن یہ جب ملے گا جب آپ اپنی تحقیق کریں. تو اس لیے بہت سارے ٹرسٹ الحمدللہ اچھے بھی ہیں, بہت سارے گڑبڑ بھی کرتے ہوں گے. تو آپ نے ہر ٹرسٹ پہ اعتماد نہیں کرنا اور سوچ سمجھ کے اپنی رقم دینی ہے. اور رہا مسئلہ زکوٰۃ کا, تو زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے. تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسوں کا یا راشن کا غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا, زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب کو دسترخوان میں کھانا کھلا دیا, دسترخوان لگایا, کھانا لگایا, غریبوں نے کھا لیا. اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے غریب کو اس کھانے کا مالک نہیں بنایا. کھانا اس کے لیے حلال تو کر دیا, آپ نے کھا لیا, اس نے. مالک بنانا ضروری ہے. مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ نے جب ایک شاپر میں یا ڈبے میں کھانا پیک کر کے اس کو حوالے کر دیا, اب وہ مالک ہے. مالک کا مطلب چاہے وہ کھائے, چاہے وہ تھیلی بیچ دے, چاہے وہ اپنے بچے کو کھلا دے, خود کھا لے, کسی کو بھی دے دے. تو یہ مالک کا مطلب پورا کنٹرول اس کا آ گیا. دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہوتا, بلکہ دسترخوان میں تو اگر کوئی گھر لے جانا چاہے تو یہ برا بھی سمجھا جاتا ہے. تو کنٹرول تملیغ ہونی چاہیے اس میں. تو جو ٹرسٹ ایسے ہیں جو مسائل جانتے ہیں, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن کے اونر علماء نہیں ہیں لیکن علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن کے اونر علماء ہیں لیکن وہ مسائل کا جان کر خیال نہیں کرتے. تو عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, کون زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہے, کون نہیں جانتا. جو نہیں جانتا وہ پھر جاننے والوں سے پوچھتا بھی ہے کہ نہیں پوچھتا, اس ڈیٹیل کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو اس لیے زکوٰۃ سیلاب زدگان کے پہ لگتی ہے, لیکن کس طرح سے لگتی ہے, تملیغ کے طور پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقمیں آتی ہیں, جو ٹرسٹ ایسے ہیں جو شریعت کے مسائل پر عمل کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ کی رقموں کا حساب الگ رکھتے ہیں کہ بھئی اتنی رقم ہمارے پاس زکوٰۃ کی جمع ہوئی ہے, اتنی رقم ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے, تو اتنی رقموں میں ہم تملیغ کریں گے. مثال کے طور پر غریب کو گھر بنا کے اس کا مالک بنا دیا, یہ گھر آج سے تمہارا ہوا, مالک بنائے گا, وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کپڑے خرید کے اس کو دے دیے, کھانا شاپر میں یا بیگ میں پیک کر کے اس کو دے دیا, اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور وہ جو دوسری رقمیں اس سے پھر دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ رقمیں ہیں, یا اور کسی طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سیلاب زدگان میں زکوٰۃ لگتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کسی ایسے ٹرسٹ کو دیں جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ زکوٰۃ اللہ کا خوف بھی ہے اور زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں یا جاننے والوں سے پوچھتے ہیں.